موجودہ دور میں زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ہر فرد کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو سورۃ مزمل کا ہر فجر کی نماز کے بعد رد کرے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا۔ معاشی تنگی سے نجات۔ معاشی تنگی کے لیے سورۃ مزمل نماز فجر کے بعد 43 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 21 مرتبہ پڑھے۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھے۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی پڑھے۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دے۔ جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کرے۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے کھلا دے۔ امراض چشم کا علاج۔ اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورہ مبارک پڑھ کر پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ آنکھوں کی جملہ تکالیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ کشف کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورۃ پاک کا یکسوئی سے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ صاحب کشف کے مرتبہ سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کی بلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اس سے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 4 مرتبہ اس سورہ مبارک کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند یوم میں ہی اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے سکون قلبی نصیب ہوگا۔ مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی مزید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجئے۔ خدا حافظ۔